میں نے پورے 2 سال اس لڑکی سے یک طرفہ محبت کی تھی۔ ایسی یک طرفہ محبت جس میں اتنی امید بھی نہ تھی کہ میری محبت کو قبول ہی کر لیا جائے گا۔ اب آفتاب درمیان سے نکل گیا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ کافور کے درخت کا اثر تھا یا شاید جاں بلب سیمی کے جسم کی خوشبو تھی۔ ہو سکتا ہے کہ سارے باغ میں گرمی میں جھلسا ہوا اندھیرا چھا گیا تھا۔ پتہ نہیں کیا چیز تھی جس نے بغیر امید کے میرے حوصلے بلند کر دیے تھے۔ اس وقت میری جسمانی، جذباتی اور قلبی اشتہا بہت بڑھ گئی تھی۔ میں کبھی ہنستے چہروں سے پیار نہ کر سکا۔ شاید بہتے آنسو دیکھ کر میری روح میں کسی خاص قسم کا عمل جاری ہو جاتا ہے۔ میں نے اس سارے عشق کے اظہار کا ارادہ کر لیا جو ایک عرصہ سے میرے دل میں دفن تھا۔ مجھے علم تھا کہ اس اظہار سے مجھے کچھ حاصل نہ ہوگا، نہ ہمدردی، نہ محبت۔ وہ کسی اور نیوکلس کے گرد کسی اور محور پر گھوم رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ جب تک میں اس کی خاطر اپنی ذات کو مٹاتا رہوں گا وہ میرے وجود کو برداشت کرتی رہے گی، لیکن جہاں سے میری ذات کے تقاضے شروع ہوں گے وہ دریا کنارے کھڑی سیاہ چشمہ لگائے ڈوبنے والی کشتی کا منظر دیکھ کر ہاؤ سویٹ کہے گی اور پیٹھ موڑ لے گی۔ میں اس کا کریڈٹ کارڈ تھا جسے دکھا کر بھنوا کر وہ ہمیشہ آفتاب حاصل کرتی تھی۔ میں ہز ماسٹرز وائس تھا۔ جو ہی اس کی سوئی مجھ پر پڑتی میں آفتاب پکارنے لگتا۔ اس سے پرے کچھ نہ تھا۔ اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود میں اس کے سامنے بالکل مجبور تھا۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر پوچھا، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ کبھی آفتاب کو تم سے محبت تھی؟ وہ ہنس دی۔ اس کا چہرہ مجھ سے اس قدر قریب تھا کہ باسی چوئنگم کی خوشبو کے بھاگے میری طرف آنے لگے۔ محبت پانے والا کبھی اس بات پر تو مطمئن نہیں ہو جاتا کہ اسے ایک دن کے لیے مکمل طور پر ایک شخص کی محبت حاصل ہوئی تھی۔ محبت و قیوم ہر دن کے ساتھ اعادہ چاہتی ہے۔ جب تک روز اس تصویر میں رنگ نہ بھرو تصویر فیڈ ہونے لگتی ہے۔ روز سورج نہ چڑھے تو دن نہیں ہوتا۔ اسی طرح جس روز محبت کا آفتاب طلوع نہ ہو رات رہتی ہے۔ تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ مجھے غم نے فلسفی بنا دیا ہے۔ تمہیں کیا پتہ زمین کا ہر قطع سورج کیوں مانگتا ہے؟ جس شخص سے محبت ملے ہمیشہ اسی کے پاس رہنے کو کیوں جی چاہتا ہے؟ وہ خدا جانے کب اور کیسے اتنی اردو سیکھ گئی تھی۔ اب وقت ہے، اتر راجہ گدھ، اب وقت ہے۔ میں نے جی کی بات سن کر اندر ہی اندر کہا، کچھ لوگوں کو ایک دن کے لیے بھی اپنا من چاہا آفتاب نہیں ملتا۔ سیمی، ان اندھیروں کے متعلق کیا ارشاد ہے جو ہمیشہ روشنیوں سے ہٹ کر رہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے مجھ پر نظر ڈالی اور پھر لا تعلق ہو گئی۔ اسے میرے اندھیروں میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میرے اظہار عشق سے اس کا وقت ضائع ہوتا تھا۔ دراصل وہ کوئی ایسی بات سن ہی نہیں سکتی تھی جس کا اس کی اپنی ذات کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ اس کے اندر کہیں ایسا کٹ آؤٹ لگا تھا جو اپنا ذکر بند ہوتے ہی فوراً ساری بجلی کا کرنٹ بند کر دیتا۔ اسے مجھ سے بڑی محبت تھی قیوم۔ اب تو میں کوئی ثبوت بھی نہیں دے سکتی، لیکن 5th ایئر میں وہ مجھ سے بڑی شدید محبت کرتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا میرے بغیر وہ مر جائے گا، یا شاید یہ بھی میرا وہم تھا۔ ان باتوں سے حاصل سیمی، اس توڑ پھوڑ سے کیا بنے گا؟ مجھے اب اپنا کچھ نہیں بنانا قیوم۔ تم اسے خط لکھنا چاہو گی؟ نہیں۔ کیوں؟ کیا ملے گا خط لکھ کر؟ میرے خط تو شاخوں پر ہی سوکھ گئے۔ نہ میں نے انہیں گلدان میں سجایا اور نہ کسی نے انہیں گلے کا ہار کیا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ اس طرح کسمسائی جیسے غلطی سے ٹھنڈے پانی کا شاور سردیوں میں اپنے اوپر کھل جائے۔ سنو سیمی، تم ماڈرن لڑکی ہو۔ تمہارے کٹے ہوئے بال ہیں، لباس، چال ڈھال سب ماڈرن ہے۔ تم نے آفتاب کی نقل میں اپنے آپ کو مشرقی کر لیا، اردو سیکھ لی، یہ اور بات ہے، لیکن اندر سے تم لبریٹڈ لڑکی ہو۔ خدا قسم ایسی لڑکی قتل کرتی تو اچھی لگتی ہے، قتل ہوتی کچھ اوپری سی لگتی ہے۔ پھر میں کیا کروں قیوم؟ اس نے زیبا کو مجھ پر کیوں ترجیح دی؟ کیوں؟ آج کا ماڈرن مرد اور عورت سمجھوتا کرتے ہیں،
ماحول سے، اپنی غلطیوں سے، اپنی جینیٹکس سے۔ وہ اب رات کے پہلے اندھیروں میں کھو رہی تھی۔ صرف اس کی آنکھوں کی دھسی ہوئی چمک جگنوں کی طرح اندھیرا روشن کرنا چاہتی تھی۔ اس کی خاطر میں نے امی چھوڑا، گھر چھوڑا، اور وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میرا دل مانتا ہے تو مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ آفتاب چلا گیا، اب کچھ ہو تھوڑا سکتا ہے۔ میں اس کو سمجھانے کے انداز میں بولا، سنو سیمی، ان باتوں سے کچھ نفع نقصان نہیں ہوتا کبھی۔ یہ باتیں ہر جگہ، ہر سمے، ہر رت میں یہاں وہاں ہوتی رہتی ہیں۔ تمہیں کبھی اس اعتقاد سے نہیں ہٹنا چاہیے کہ جیسی محبت اس نے تم سے کی پھر کبھی کسی سے نہ کر سکے گا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ وہ بڑا شرمیلا اور محتاط تھا سیمی۔ میں نے کسی لڑکی سے اسے بات کرتے کبھی نہیں دیکھا، لیکن تمہاری جانب وہ خود بخود کھنچا جاتا تھا۔ اس کی روح، اس کی سائیکی، اس کا جسم، سب تمہارے تابع تھے۔ اسے نہ بدنامی کا ڈر تھا، نہ بربادی کا، بس وہ کھنچتا رہتا، خود بخود۔ مائی فٹ۔ اور تم چھوڑو قیوم۔ اچھا، خود بخود اسی لیے اتنی آسانی سے چلا گیا؟ ایسی سیمی کو میں کیا بتاتا کہ میں اس سے پورے 2 سال عشق کرتا رہا ہوں، شاعروں کا سا عشق، مجذوبوں کسی لگن کے ساتھ۔ میں ایسی لڑکی کو کیا بتاتا کہ کچھ لوگ پہاڑوں کے اس جانب ہوتے ہیں جہاں سورج کبھی نہیں چمکتا، جو سورج کی حدت کو ہواؤں سے اخذ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے جسم پر خوشبو نہیں لگاتے، دوسروں کے لباس میں لگی خوشبو کو سانسوں سے اپنے اندر پہنچاتے ہیں۔ مجھے تم سے محبت ہے سیمی، کیا یہ تمہارے لیے کافی ہو سکتی ہے؟ میں نے لجاجت سے کہا۔ آئی ایم سوری، لیکن میں تمہاری محبت کو کیا کروں قیوم؟ اس کا تو نکاح ہو گیا، پورا اور اصل، پکے کاغذ والا۔ کسی نو بیاہتا بیوہ کی طرح وہ میرے کندھے سے لگ کر ہولے ہولے کراہنے لگی۔ میں نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ یہ بوسہ میری روح کا تحفہ تھا۔ پھر میں نے اس کے ماتھے کو چوما۔ اس التفات میں میرے اندر کا نذرانہ تھا۔ آہستہ سے میں نے اس کے گال پر اپنے ہونٹ ثبت کیے۔ میری ذات دست بدستہ جھکی، لیکن جس طرح وہ میرے الفاظ سے بے نیاز رہی، اسی طرح میرے لمس سے بھی اس میں کوئی حدت پیدا نہ ہوئی۔ ہائے میں مر جاؤں، سیدھا نکاح، 2 گواہوں والا، برات والا۔ ہم میں تو کبھی لڑائی بھی نہیں ہوئی، ہم تو کبھی ایک دوسرے سے ناراض بھی نہیں ہوئے۔ پھر یہ کیسی سزا دی مجھے؟ کیوں قیوم، کیوں؟ سنو سیمی، یہ شادی کا محبت سے تعلق ہے، نہ محبت کا شادی سے۔ ساختہ کو بے ساختہ سے کیا میل؟ وہ ایک دم سیدھی بیٹھ گئی۔ کبھی کبھی سوشیالوجی کی کلاس میں وہ کسی پروفیسر سے بحثنے لگتی تو اس کے چہرے پر ایسے ہی اتار چڑھاؤ آ جاتے تھے۔ لیکن شادی کا رفاقت سے تو تعلق ہے، ایک پلنگ، ایک چھت، ایک گھر، سانجھے بچے۔ ان چیزوں کو تم پورے طور پر اگنور بھی نہیں کر سکتے قیوم۔ میں چپ رہا۔ وہ دیر تک میرا چہرہ دیکھتی رہی، لیکن اس دیکھنے میں میری پہچان نہ تھی۔ وہ مجھ سے پرے پروفیسر سہیل کی نگاہ سے ایک اہم مسئلے کو ایک تعلیم یافتہ لڑکی کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت الفاظ تلاش کر رہی تھی جیسے کم بیلنس والے لوگ چیک لکھتے وقت ذہن میں پڑتا لگاتے ہیں کہ کتنی رقم کا چیک لکھیں تو پیسے مل جائیں گے۔ وہ بار بار منہ کھولتی اور بند کر لیتی۔ اس کے اندر کا پریشر کھلنے کے لیے بے قرار تھا، لیکن نکاس کی کوئی صورت نہ تھی۔ شاید اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے سر ماتھے اور گالوں کہ میں اس کے سر ماتھے اور گالوں کو چوم چکا تھا۔ میں پنڈی واپس جانا نہیں چاہتی، حالانکہ مجھے وہاں ایک ٹریول ایجنسی میں نوکری مل گئی ہے۔ چلی جاؤ، نہیں جا سکتی۔ پھر یہاں لاہور میں میرے پیرنٹس ہیں، میں ان کے پاس جا سکتی ہوں۔ تو چلو میں تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ نہیں جا سکتی۔ تو کہاں جاؤ گی اتنی رات گئے؟ یہیں رہوں گی، اتنی گرمی میں ساری رات، جب تک مجھے سمجھ نہ آ جائے قیوم کہ اس نے مجھے کیوں چھوڑا، یا میرا دل نہ مان جائے کہ یہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ میں کہاں جا سکتی ہوں بھلا؟ بتاؤ نا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آتی تھی کہ میں کیا کروں۔ اب گورنمنٹ ہاؤس کے سامنے مال روڈ کے ٹریفک کی آواز بھی کم ہو چلی تھی۔ گرمی تھی، حبس تھا، اور سارے میں کافور کی اندھی خوشبو تھی۔ ایک
کانوینٹ کی پڑھی لکھی لڑکی کا منہ زور عشق تھا۔ تم آفتاب کو نہیں جانتی، وہ کسی پریشر تلے کچھ بھی کرنے کا عادی نہ تھا۔ اس نے تمہیں کسی دباؤ تلے نہیں چاہا اور کسی پریشر تلے اس نے شادی نہیں کی ہے۔ اس بات سے تمہیں سمجھوتا کرنا ہوگا سیمی۔ آفتاب کا جسم ضرور زیبا کا ہے، لیکن اس کا دل… وہ پھر کلاس میں بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر سوال بھی تھے اور جواب بھی، جیسے وہ سوشیالوجی کی کوئی دقیق کتاب ساری رات پڑھتی رہی ہو۔ جانے دو قیوم، انسانوں کے حصے بکھرے نہیں ہو سکتے۔ آدمی دولت بانٹ سکتا ہے، مراد میں انصاف کر سکتا ہے، لیکن اپنے اندر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے نہیں ڈال سکتا۔ پتہ نہیں تم میری بات سمجھ بھی رہے ہو کہ نہیں۔ سنو ینگ مین، ٹکڑے ٹکڑے انسان سے کسی کی سیری نہیں ہوتی۔ اگر میری اس سے شادی ہو جاتی تو کیا میں برداشت کر لیتی کہ وہ دل میں کسی اور کی پرستش کرتا رہے اور جسمانی طور پر میرا رہے؟ کبھی گاڑی آدھے یا پونے پہیے پر بھی چلی ہے۔ آدمی پورا مل جائے تو خلا نہیں بھرتا، تم آدھے پونے کی بات کرتے ہو۔ میں نے سیمی پر نظر ڈالی۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے کچھ سودا ہے جو میں اس گرمی میں، جبکہ زمین اور آسمان دونوں حبس میں گزر رہے ہیں، گہری رات کے وقت ایک اجنبی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ ایسی لڑکی جس کا محبوب اسے چھوڑ کر لندن چلا گیا اور جو اس کے فراق میں آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن ہم تو کرگس جاتی کے لوگ ہیں، ہم تو ازل سے ان مردوں پر پلے تھے۔ ہم گد برادری کے لوگ سیمی کو آدھے پونے کی بات کیا سمجھاتے؟ ہم تو گرم خون کے عادی ہی نہ تھے۔ ہم اسے کیسے سمجھاتے جو کچھ لوگوں کو صرف جسم کے سہارے زندہ رہنے کا حکم ہوتا ہے۔ جب آفتاب نے مجھ سے کہا کہ وہ شادی کر رہا ہے تو میں نے اس سے پوچھا کیوں آفتاب؟ پر اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ شاید اس کے پاس ایسا کوئی جواب نہ تھا جو اس کی اپنی تشفی کر سکتا۔ اس روز اس نے آسمان کے رنگ سے بھی ہلکی چیز کلاتھ کی قمیض پہن رکھی تھی۔ میں نے اسے کالروں سے پکڑ کر اتنی بار پوچھا کہ اس کے کالر کی سلائی نکل گئی۔ قیوم، کیا پوچھا؟ دل ساتھ نہ ہو تو شادی کا فائدہ آفتاب، جسم ساتھ نہ دے تو ہمیشہ کے سنجوگ سے حاصل۔ میں اسے کھینچتی رہی، پوچھتی رہی، اور وہ کہتا رہا، کیا لنگڑے زندہ نہیں رہتے؟ کیا اندھے چلتے پھرتے نہیں؟ میں مر رہی تھی اور وہ کمینہ میری بات کا جواب بھی نہ دیتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ مر رہی تھی۔ اس وقت ریستوران سے آنے والی موسیقی کی آواز بند ہو گئی۔ دیر سے جانے والوں کی چاپ بھی سنائی نہ دیتی تھی۔ کبھی کبھی دور سے کسی سپاہی کی سیٹی اچانک سر سے نکل کر درختوں پر سوئے پرندوں کو جگا دیتی اور تھوڑی دیر کے لیے درختوں پر پھڑپھڑانے کی ہلچل ہوتی اور پھر سب خاموش ہو جاتا۔ ستمبر کی گرم رات کا پچھلا گرم پہر، میں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ اس کے دونوں کندھے جھنجھوڑ کر میں نے پوچھا، تمہیں محبت چاہیے، وفا چاہیے، رفاقت؟ ہاں، میں بچپن سے بہت پیمپرڈ ہوں قیوم۔ میں محبت کے بغیر زندہ نہ رہ سکوں گی، لیکن اب زندہ رہنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ بار بار متعدی بیماری کی طرح مایوسی اس پر حملہ کر دیتی۔ میں تمہیں زندہ رکھوں گا، جس طرح 7 ماہ کے بچے کو ہسپتال کے انکیوبیٹر میں زندہ رکھتے ہیں۔ اچھا قیوم، تم بچا لوگے اس سے، سیمی سے؟ میں جانتی ہوں تم بھی مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دو گے کسی دن۔ نہیں سیمی، میں تمہیں اپنی روح کی حدت سے زندہ رکھوں گا۔ خدا قسم میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، نیور۔ یہ صرف گد جاتی کی عقل ہے کہ وہ مرے ہوں سے زندگی کا وعدہ کرتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس کچھ نہ تھا، صرف ہمدردی کا سترنگا جال۔ آفتاب نے یہ غزال شہر شکار کیا تھا۔ مجھے اس مردہ لاش کو کھانے کا حکم ملا تھا۔ وہ نربھل نڈھال کافور کے درخت تلے نیم مردہ پڑی تھی۔ یہ لارنس باغ کا وہ حصہ تھا جہاں شام پڑتے ہی جنات کا پہرا ہو جاتا ہے۔ کئی صاحب دل لوگوں کو یہ جنات خود مل چکے ہیں۔ کچھ نے ان کو مشعلیں جلائے درختوں میں غائب ہوتے دیکھا ہے۔ کچھ ان کے گنجے سر 9 گز قد دیکھ کر باغ سے سرپٹ بھاگے ہیں۔ اس وقت انہی جنات کے خوف سے کوئی مالی، چوکیدار، سپاہی ادھر نہیں آتا۔
سارے میں جگنو مقیش لگے دوپٹے کی طرح چمک رہے تھے اور سیمی کافور کے پتوں پر ہلکے ہلکے پسینے میں ٹھنڈی بوتل کی طرح ہولے ہولے بھاپ چھوڑ رہی تھی۔ یہاں سیمی سے میرا ایک نیا تعلق پیدا ہوا، جسمانی رفاقت کا بانجھ سفر۔ سیمی کو اپنی پرواہ نہ تھی، وہ آفتاب کے بعد کسی کی تھی، کیوں تھی، اس بات کی سے خبر نہ تھی۔ دراصل مغربی تعلیم نے اس کے اندر ایک خاص قسم کی منفرد وفا پیدا کر دی تھی، جس کا تعلق صرف روح سے تھا۔ اسے جسمانی تعلقات کی رتی برابر بھی پرواہ نہ تھی۔ کافور کے درخت تلے سیمی سے میں ہمیشہ کے لیے منسلک ہو گیا، جیسے اس کے جسم کا حصہ تھا، اور وہ اپنے آپ کو میری تحویل میں دینے کے باوجود بالکل الگ تھلگ رہی، جیسے بینک کا ٹوکن آپ کی مٹھی میں ضرور ہوتا ہے لیکن آپ کی ملکیت نہیں ہوتا۔ جب آفتاب کو اس کے جسم کی ضرورت نہ تھی تو اس کا جسم کوڑے کا ڈھیر تھا۔ اب اسے فکر نہ تھی کہ اس کوڑے کے ڈھیر پر کون اپنی غلاظت پھینکتا ہے۔ اپنا جسم میرے سپرد کرنے سے کچھ لمحے پہلے وہ ملامتیہ فرقے میں شامل ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے شہریار سے بے دیار ہو گئی۔ سیمی میں اتنی قوت نہ تھی کہ وہ میرا مقابلہ کر سکتی۔ وہ مرنے سے بہت پہلے مرنے کا راز پا گئی تھی۔ اس نے منہ سے ایک لفظ نہ کہا، کھلی آنکھوں سے مجھے ایسے دیکھتی رہی جیسے میں موجود نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ اگر آنکھوں کے راستے دل میں داخل ہونے کا راستہ نہ ہو تو دل تک جانے کے اور بھی کئی راستے ہو سکتے ہیں۔ اس وقت مجھے معلوم نہ تھا کہ دل کو صرف ایک راہ جاتی ہے اور وہ جسم کا راستہ نہیں ہے۔ جسم کے جنکشن پر انجن رک سکتا ہے، کوئلہ پانی درست کر سکتا ہے، لیکن ہمیشہ جنکشن پر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ جسموں کے اتصال سے ایک نیا جسم ایک نئی روح جنم لے سکتی ہے، لیکن ایک روح دوسری روح سے نہیں مل سکتی، بشرطے کہ ان کی روحیں پہلے ہی یک رنگی اختیار نہ کر چکی ہوں۔ ویسی صورت میں یہ ملاپ بندوق کی لبلبی کا کام دیتا ہے، طرح طرح کی آواز بھی نکلتی ہے، فائر بھی چلتا ہے، اور دو شکار ایک وقت میں مرتے ہیں۔ روحوں کا اتصال پہلے نہ ہو چکا ہو تو جسمانی تعلق احساس گناہ بھی ہے اور ہمہ شکستگی بھی۔ جب میں نے اس کا کف دوبارہ بند کیا تو وہ آنکھیں بند کیے چپ لیٹی تھی۔ وہ نہ میرے ساتھ تھی نہ میرے مخالف۔ وہ کسی ایسی شرابی کی بیوی تھی جو ہزار مجبوریوں کے باعث مدافعت کے قابل نہیں رہتی۔ یہ بھی عجیب رابطہ تھا۔ مردار کو گدھ ہڈیوں تک شفاف کر چکا تھا، لیکن وہ اپنی بے عزتی کا نظارہ کرنے کے لیے موجود ہی نہ تھی۔ وہ تو اس وقت کہیں اور تھی، کسی اور کے ساتھ تھی۔ یہ بھی اپنی نوعیت کا رابطہ تھا۔ ادھر سے کوئی مدافعت نہ تھی۔ سومناتھ کا مندر کھلا پڑا تھا، صرف ارد گرد ایک پجاری بھی نہ تھا۔ سیمی قسم کی کوئی روح کوسوں میل تک موجود نہ تھی۔ جس وقت ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے ہم مکمل طور پر کھوکھلے تھے۔ میں جانتا تھا کہ سیمی کبھی میری نہ ہو سکے گی۔ وہ غالباً سمجھتی تھی کہ اپنے ساتھ میری لعنت لگا کر اس نے آفتاب سے بدلہ لے لیا ہے۔ شاید وہ اپنے آپ کو ذلیل کر کے ہی اپنی ذات کو کچھ دیر کے لیے بچا سکتی تھی۔ رات کے پچھلے پہر کا چاند چیڑ کے درختوں پر قرص بن کر ٹنگا ہوا تھا۔ چلیں؟ سیمی نے بالآخر پوچھا۔ کہاں؟ ڈرو نہیں، میں YWCA جاؤں گی۔ میں نہیں ڈرتا کسی چیز سے۔ اگر میں تمہارے گھر جانا چاہوں تو چلو نا، میں نے اس کا بازو گھسیٹ کر کہا۔ نہیں قیوم، میرا کوئی گھر نہیں ہے، مجھے YWCA تک پہنچا دو، وہاں میری ایک سہیلی رہتی ہے۔ اتنی رات گئے؟ وہ جانتی ہے میں پاگل ہوں۔ اسائنمنٹ لکھتے وقت تو مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن آج میں پروفیسر سہیل کو بتا سکتی ہوں دیوانے پن کی اصل وجہ۔ جس وقت ہم ٹک شاپ نما کیفے کے پچھواڑے پہنچے تو سیمی نے میرے بازو کو ہاتھ سے پکڑ لیا۔ قیوم، ہاں؟ موٹر سائیکل مت چلانا باغ میں، مال پر جا کر سٹارٹ کرنا۔ کیوں؟ اس وقت ہمیں کسی سپاہی نے دیکھ لیا تو تھانے لے جائے گا۔ مجھے اپنی تو فکر نہیں ہے، کوئی مجھے تھانے لے جائے کہ جہنم لے جائے، لیکن تمہارا رزلٹ نکلنے والا ہے، پھر تمہیں نوکری چاہیے ہوگی۔ مجھے پرواہ نہیں، ہونی چاہیے نہ پرواہ۔ سپاہی نازیبا حرکتیں کرنے والوں کو تھانے لے جاتے ہیں،
گندے بچے، نقص امن ہے یہ بھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ یہ مسکراہٹ دکھ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میری محبت نے، میری جسمانی وارفتگی نے اس کے وجود کو ذرا سا بھی ڈرائی کلین نہیں کیا تھا۔ YWCA سے میں باہر نکلا تو شہر پوری طرح سویا ہوا تھا۔ سینٹ انتھنی کے گرجے کی سیاہی مائل عمارت کے پیچھے چاند میری موٹر سائیکل کی رفتار کے ساتھ ساتھ سفید روسی کتے کی طرح بھاگتا چلا آ رہا تھا۔ دن کے وقت مال کی شکل کچھ اور ہوتی ہے، لیکن اس وقت عمارتیں بہت گرینڈیئر، سڑکیں کشادہ اور بستیاں بہت زیادہ روشن تھیں۔ اکا دکا کاریں آ جا رہی تھیں، پر ان کے رنگ اور رفتار کچھ اجنبی سے نظر پڑتے تھے۔ پوسٹ آفس کی گلابی عمارت سے لے کر کرشن نگر کے آخری بس سٹاپ تک سارا دن قریباً باٹل نیک رہتا ہے، لیکن رات گئے یہاں صرف بتیاں پلکیں کھولیں کھڑی تھیں اور کسی راہگیر کو حیرانی سے تک رہی تھیں۔ جس وقت میں کرشن نگر سے نکل کر بچڑ خانے کے پہلو میں بائیں ہاتھ کو مڑا تو مجھے دودھ کے بلٹوہے لادے ہوئے ایک گجر کے ریڑے نے کراس کیا۔ ابھی صبح قاضی بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن میں نے اندازہ لگایا کہ شہر کے بیدار ہونے میں ابھی تھوڑی ہی دیر ہے۔ ساری رات سیمی کے ساتھ کافور کے درخت تلے گزارنے کے بعد مجھے اپنا کمرہ، پرانی زندگی، رات، سب کچھ غیر مرئی لگ رہا تھا۔ جب آدمی کافی دیر تک جاگتا رہے اور نیند کو غالب نہ ہونے دے تو اس کے اعضاء سست پڑ کر یا تو بہت ہلکے ہو جاتے ہیں اور یا بہت بھاری محسوس ہونے لگتے ہیں۔ اس کے سر سے کچھ بوجھ سا اتر جاتا ہے، حقیقتوں کا بوجھ، اور وہ جاگتے میں خواب تو نہیں دیکھتا، لیکن اس کی نقل و حرکت کچھ سلو موشن جیسی ہو جاتی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں شاہ نشین پر بیٹھا بیٹھا اونگھ گیا ہوں، لیکن آنکھ کھلی تو سامنے مختار بھائی کھڑے تھے۔ ان کے سر پر پورا سورج چمک رہا تھا اور وہ تعجب سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ یار ساری رات یہاں ہی بیٹھے رہے؟ انہوں نے اپنی اینک کے ڈبل شیشے صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں، میں تو بہت صبح یہاں آ کر بیٹھا تھا۔ موٹر سائیکل کہاں ہے؟ نیچے گلی میں۔ میں عموماً جب کبھی ان کی موٹر سائیکل مستعار لیتا تو اسے آنگن کی اس بغلی گلی میں کھڑا کر دیتا جس میں میرے کمرے کے اوپر آنے والی سیڑھی کھلتی تھی۔ اچھا تم پاس ہو گئے ہو، رزلٹ آ گیا ہے اخبار میں۔ سیمی کے عشق میں فیل ہو کر مجھے پاس ہونے کی خبر عجیب سی لگی۔ نیچے اپنی بھابھی سے اخبار لے لینا۔ مبارک ہو۔ بھائی مختار رومال سے منہ پونچھتے ہوئے بیرونی سیڑھیوں سے باہر اتر گئے۔ جب رات میں گھر داخل ہوا تو مجھے پورا یقین تھا کہ اب سیمی سے کبھی نہیں ملوں گا۔ اس کے بہت قریب رہ کر مجھے علم ہو گیا تھا کہ اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح سارا دن میں رزلٹ کے بجائے اسی کے خیالوں میں الجھتا رہا۔ رہ کر اس کی باتیں، بیٹھنے کا طریقہ، اس کے بے طور بہنے والے آنسو، آفتاب سے اس کی بے ساختہ اور وارفتہ محبت میرا محاصرہ کرتی رہی۔ جس وقت دھوپ ڈھلے میں YWCA کے سامنے پہنچا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں سیمی سے ملنے جا رہا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ میرا یہ ارادہ تھا کہ اپنی ایک ہم جماعت کو سوشیالوجی کا رزلٹ سنا دوں۔ وہ بغیر پھاٹک والے بڑے ستون کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے مختار بھائی کا ہونڈا اس کے پاس روکا۔ یوں لگتا تھا کہ ساری رات جاگنے کے بعد وہ دن بھر بھی نہیں سوئی۔ آ گئے؟ مجھے معلوم تھا کہ تم آؤ گے۔ کیسے؟ مریض کو معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آئے گا، تم کو اتنا کچھ کیسے معلوم ہوتا ہے سیمی؟ اس نے آج ایک ابرو پلگ نہیں کیے تھے اور چھوٹے چھوٹے نئے بال چونٹیوں کی شکل میں دکھائی دے رہے تھے۔ ہوتا ہے معلوم، تعلق ہو تو سب کچھ پتہ لگ سکتا ہے۔ رزلٹ نکل آیا؟ ہاں، تم نے اخبار دیکھا؟ نہیں، لڑکیاں کہہ رہی تھیں کہ رزلٹ نکل آیا سوشیالوجی کا۔ میں اخبار دیکھ کر کیا کرتی؟ میں پاس ہو گیا ہوں۔ اچھا، مبارک۔ صبح مختار بھائی نے، دن چڑھے بھابھی سولت نے اور اب سیمی نے ایک ہی لہجے میں مبارکباد دی تھی۔ ان تینوں کا تعلق ایک جیسا تھا۔ کون سی ڈویژن؟ سیکنڈ۔ اچھا ہے، میں اور آفتاب تو یہ بھی حاصل نہ کر سکے۔ وہ چپ کھڑی تھی۔ آج پھر اس نے جینز پر سفید وائل کا کرتا پہن رکھا تھا۔ لیس کی باڈس صاف نظر آ رہی تھی۔ کٹے ہوئے بال اس نے تجاہل کے ساتھ ربر بینڈ سے باندھ رکھے تھے
کندھے سے لٹکا ہوا کینوس کا تھیلا اس کے گھٹنوں تک تھا، اور وہ اس وقت تھوڑی سی فقیرنی، تھوڑی سی ہپی، تھوڑی سی فرانسیسی لڑکی نظر آ رہی تھی۔ چلیں؟ میں نے سوال کیا۔ چلو؟ کہاں؟ کسی ہوٹل میں۔ میری ابھی نوکری نہیں لگی، میں زیادہ پیسے نہیں خرچ کر سکتا۔ میری تنخواہ جو ہے بل میں ادا کروں گی۔ اس نے کینوس کے تھیلے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ پھر کسی روز صحیح۔ تو پھر آج کہاں چلیں؟ اس نے پوچھا۔ وہیں کہاں؟ جیسے وہ رات کو کافور کے درخت کو اور باقی سب کچھ کو یکسر بھول چکی تھی۔ اب ہمارا معمول ہو گیا کہ ہم دونوں شام گے جناح باغ میں چلے جاتے، اس خطے میں جہاں جنات کا پہرا تھا اور روحیں آدھی رات کو لالٹینیں لے کر پھرتی تھیں۔ یہاں بیٹھ کر ہم آدھی رات تک پچھلی باتیں کرتے رہتے۔ سمی میرے متعلق کچھ جاننا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میرے تمام دروازے بند رہتے، صرف وہ بولتی رہتی، اپنی محرومی کی تمام باتیں ایک ایک کر کے مجھے بتاتی رہتی، اپنے بچپن کے واقعات، آفتاب سے ملاقاتیں، آفتاب کے ساتھ گزرے ہوئے لمحے۔ باتیں وہی تھیں، لیکن وہ تاش کے پتے کچھ اس طرح پھینٹتی کہ ہر بار ہم دونوں کے ہاتھوں میں نئے پتے آ جاتے۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا کہ میں انہی باتوں کی سیڑھی لگا کر اس تک پہنچوں۔ جب میں اس کے بہت قریب ہو جاتا اور اس کی آستین کو رول کرنے لگتا تو وہ ہمیشہ آنکھیں بند کر لیتی۔ اس کے بعد وہ آفتاب کی آغوش میں ہوتی۔ جسمانی تعلق کے عین 3 سیکنڈ بعد وہ ہمیشہ آفتاب کا نام لے کر اٹھ بیٹھتی۔ یہ نام میری کنپٹی میں گولی کی طرح لگتا۔ آفتاب تمہارا دوست تھا؟ ایک رات اس نے مجھ سے سوال کیا۔ میں اپنے خیالوں میں گم ہو گیا۔ میں اس وقت سیمی کو بتانا چاہتا تھا کہ مجھ جیسوں کا وہاں کوئی دوست نہیں ہے، ہماری کوئی محبوبہ نہیں ہوتی، ہم صرف لوگوں سے ملتے رہتے ہیں۔ جیسے کچی لپائی دیوار سے جھڑ جاتی ہے، ایسے ہی ہم لوگوں کے دلوں سے اتر جاتے ہیں۔ پھر ایسے لمحے میں اسے کیسے سمجھایا جا سکتا تھا کہ ضروری نہیں روم میٹ دوست بھی ہو۔ ہر شام امجد آفتاب سے ملنے آیا کرتا تھا۔ گو سیمی کا ذکر کوئی راز نہ تھا، لیکن وہ دونوں آفتاب کی چارپائی پر بیٹھ کر بڑی دبی آواز میں باتیں کرنے لگتے۔ میں کبھی ان کے اندرونی دائرے میں شامل نہیں ہوا۔ کبھی تو میں مخل نہ ہونے کی غرض سے کوارڈرینگل سے باہر چلا جاتا، کبھی یہ دونوں امجد کی موٹر سائیکل پر سوار غاں کرتے ہاسٹل سے باہر چلے جاتے۔ پھر جانے کسی ریستوران میں انہیں پناہ ملتی، وہ فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر باتیں کرتے۔ ہو سکتا ہے اسی جگہ، اسی باغ میں، اسی درخت تلے بیٹھ کر وہ سیمی کو ڈسکس کرتے ہوں، لیکن ان باتوں کا علم مجھے نہیں، کیونکہ آفتاب صرف میرا روم میٹ تھا۔ لیکن ایک ہی کمرے میں رہنے کے ناطے سے مجھے آفتاب پر کافی دسترس بھی حاصل ہو گئی تھی۔ وہ کھپچو تھا، بائیں ہاتھ سے اسے شیو بناتے دیکھ کر مجھے عجیب الجھن سی ہوتی۔ اس کے قالین فروش باپ کی بہت لمبی چوڑی بزنس تھی۔ وہ امریکہ، سویڈن، فرانس اور انگلستان میں قالین ایکسپورٹ کرتے تھے۔ ان کی فیکٹری میں ایسے فیل پا قالین تیار ہوتے تھے کہ ایرانی کاریگر بھی دیکھ کر اش کر اٹھے۔ گو آفتاب کے باپ کی دلی آرزو تھی کہ آفتاب جلد سے جلد بزنس میں لگ جائے، لیکن جب آفتاب نے ایم اے سوشیالوجی میں داخلہ لے لیا تو قالین فروش باپ میں قالین جیسی لچک پیدا ہو گئی۔ اس نے نہ صرف داخلے پر اعتراض نہ کیا بلکہ ہاسٹل میں رہنے کی اجازت بھی دے دی۔ آفتاب کو دراصل ایک ٹاپک پر دسترس تھی۔ وہ کالج کے باقی لڑکوں کی طرح ٹائم اور نیوز ویک کی باتیں نہیں کرتا تھا۔ پروفیسروں کی شکایتیں، مستقبل اور کیریئر کی کوئی فکر نہ تھی۔ وہ ہم سب میں پرانی جنریشن کا تر و تازہ گورا چٹا کشمیری تھا، لیکن اسے اپنے ٹاپک پر بڑا عبور حاصل تھا۔ وہ صرف امجد کے ساتھ لڑکیوں کی باتیں کرتا چلا جاتا اور کبھی نہ تھکتا، لیکن اس طرح جیسے کہ جوہری موتیوں میں ڈورا پروتا ہے۔ اس کی گفتگو سے کسی قسم کی آوارگی، جنسی بھوک یا حرص ظاہر نہ ہوتی تھی۔ وہ ہر ڈے اسکالر لڑکی کے گھر کا پتہ، خاندان کا اتا پتہ جانتا تھا، بلکہ لڑکی کا مکمل انسائکلوپیڈیا تھا۔ حالانکہ نہ کلاس میں نہ باہر کبھی کسی نے اسے کسی لڑکی سے بات کرتے نہیں دیکھا، بس فاصلے سے ساری انفارمیشن اس تک پہنچ جاتی تھی۔ آفتاب اور سیمی نے پہلے ہفتے میں ہی ایک دوسرے کے گلے میں جے مالا پہنا دی تھی۔ ابھی باقی یار لوگ تعارفی جملے ہی سوچ رہے تھے کہ
کہ سیمی آفتاب کے ہی پاکٹ میں پہنچ گئی۔ سیمی باقی 4 لڑکیوں سے خوبصورت تو نہ تھی، لیکن اسے کپڑے پہننے کا، بات کرنے کا، چلنے پھرنے کا سلیقہ ان سب سے زیادہ تھا۔ شروع میں جب وہ گلابی رنگ کے گول گول گلاسز اتار کر لیکچر سننے بیٹھتی تو سارے لڑکے پروفیسر کے بجائے اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو جاتے۔ سیمی آسانی سے قابو آنے والی لڑکی نہ تھی۔ وہ خود سر، ضدی، خوب پڑھی لکھی اور فیشنیبل تھی۔ اس کی باتوں میں واشنگٹن ڈی سی کا دبکا تھا۔ اپنی رائے چاہے وہ کیسی بھی دور پار یا انوکھی کیوں نہ ہو، اس کے اظہار کو وہ اپنا پیدائشی حق سمجھتی تھی۔ یونین کے الیکشنوں میں اس نے پوسٹر بنائے، تقریریں کی، ووٹروں کے ساتھ گھومی پھری، جھنڈے اٹھا کر نعرے لگائے۔ وہ اصلی معنوں میں ماڈرن تھی، کیونکہ ہر ننگے لباس میں وہ ڈھکی ہوئی رہتی۔ اس نے جو کچھ مغرب سے لے کر اپنا لیا تھا اب اس کی ذات کا حصہ تھا۔ پھر پتہ نہیں وہ صبح نہاری اور شام سری پائے کھانے والے آفتاب کی محبت میں کیسے مبتلا ہو گئی۔ بھنڈی کے پھولوں جیسے زرد رنگ کی آڈری ہیپرن نے خدا جانے بھاری بھرکم شلوار قمیض پہننے والے پنجابی سے اونچی باتیں کرنے والے آفتاب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیوں اختیار کیا؟ شاید آفتاب کی ساری کشش اس بات میں تھی کہ خدا نے نہ اسے سرکش بنایا تھا نہ سرشار۔ وہ اونچے شملے والوں میں پیدا ہوا تھا، لیکن گہنائے ہوئے لوگوں سے اسے کوئی نفرت نہ تھی۔ وہ کمل کے پھول کی طرح پانی اور کیچڑ دونوں سے بنا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ہر ماحول میں ہر انسان کے ساتھ بڑی جلدی سے ہم آہنگی اختیار کر لیتا۔ ایک روز وہ اپنا صابن، تولیہ اور برش لے کر کمرے سے رخصت ہوا، لیکن چند لمحے بعد ہی واپس آ گیا۔ میں اس وقت اٹھنے کی سوچ رہا تھا۔ یار قیوم، ٹیوب ہوگی؟ ٹوتھ پیسٹ؟ میں نے الماری سے رکھی ٹیوب کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے ٹیوب سے لمبا سا سفید گل نکالا اور احتیاط سے اپنے برش پر جما لیا۔ کندھے پر تولیہ رکھے اس وقت وہ مجھے خدا خبر کیوں کسی پنجابی فلم کا ہیرو لگ رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ اب اتنی تیزی سے ہی لوٹ جائے گا جتنی جلدی وہ آیا تھا، لیکن وہ دہلیز کے ساتھ کندھے جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کشمیری آدمی پتہ نہیں کیوں صبح سویرے ڈھیلا ہوتا ہے۔ یار یہ ہماری چوکھٹ کو دیمک لگ گئی ہے۔ یہ دیکھو۔ میں نے پلٹ کر چوکھٹ کی طرف دیکھا۔ رپورٹ کرنی چاہیے وارڈن صاحب کو۔ ہاں کرنی تو چاہیے۔ وہ مسکرایا۔ لیکن کیا فائدہ؟ بڑے بڑے عالی شان قالین بودے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو پھر لکڑی ہے، دیمک نہ لگے تو ویسے ہی اس کی بینچ لائف ختم ہو جائے گی۔ آدمی اپنی احتیاط سے تھوڑی دیر کے لیے اس کے آگے باندھ سکتا ہے، سارے پروسیس کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیا رپورٹ نہیں کرنی چاہیے؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کے بعد یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس چوکھٹ کو ہمیشہ اسی ثابت و سالم حالت میں رکھ سکتے ہیں۔ اچھا۔ وہ کھڑا رہا چپ چاپ۔ میں ہاسٹل چھوڑ رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ تھوڑی دیر تک سر کھچلاتا رہا، پھر بولا، یار میرا خیال تھا کہ میں پڑھ لکھ کر کوئی جاب کروں گا، ایک بڑا افسر بنوں گا، لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ سب کچھ، یہ پٹون میرے لہو میں نہیں ہے۔ میرے باپ دادا قالین بیچتے آئے ہیں، کشمیری چائے پیتے رہے ہیں، کلچے کھاتے رہے ہیں۔ میں پتلون، کوٹ اور ٹائی پہن کر بہت اوپرا لگوں گا، اپنے آپ کو ٹکٹکی پر لگا لوں گا گورے صاحب کی طرح۔ کیا پڑھائی بھی چھوڑ دینے کا ارادہ ہے؟ ہاں کچھ ہے۔ کیوں؟ بھائی کچھ فرق نہیں پڑتا ہماری ٹریڈ میں۔ میں چپ ہو گیا۔ اس کے چلے جانے سے تھوڑی سی امید بندھتی تھی۔ میں دل ہی دل میں خوش تھا۔ عجیب بات ہے کہ کچھ لوگوں کو محبت پائیدار کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، خاص کر لڑکیوں کو۔ اس نے سر کھجلا کر کہا۔ وہ شاید سیمی کا نام لینا چاہتا تھا۔ ایسے لوگوں کو وہم ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ جوان رہیں گے، ہمیشہ محبت کر سکیں گے۔ ان لڑکیوں کے دماغ میں اس قدر بھوسا کیوں بھرا ہوتا ہے؟ تو کیا آدمی کسی سے ہمیشہ محبت نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے لیکن ہر آدمی نہیں۔ آج کل کی جنریشن تو بالکل نہیں۔ ہمیشہ کی محبت بڑا مشکل کام ہے۔ تھوڑا وقت تو رہ گیا ہے، اگر امتحان دے دیتے تو کوئی خاص حرج بھی نہ تھا۔ لندن والی برانچ کا مینیجر استعفیٰ دے گیا ہے، ابا جی آفر دے رہے ہیں۔ اگر میں سوچتا رہا تو پھر یہ جگہ پر ہو جائے گی۔ اس وقت میرا خیال تھا کہ وہ سیمی کو ساتھ لے جائے گا۔ جس روز کلاس میں یہ افواہ پھیلی کہ آفتاب نے نہ صرف کالج چھوڑ دیا ہے بلکہ وہ اپنی کزن سے شادی بھی کر رہا ہے، تو مجھے بڑا تعجب اور سکون ہوا۔ تم کیا سوچ رہے ہو قیوم؟ کچھ نہیں،
کالج کی پرانی باتیں۔ پھر اس نے میرا ہاتھ اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ دبلے پن کی وجہ سے اس کے ہاتھوں پر کتنی ہی نسیں ابھری ہوئی تھیں اور تیسری انگلی میں فیروزے کی انگوٹھی آگے پیچھے ڈھلک رہی تھی۔ اگر تم بھی نہ ہوتے قیوم، ذرا سوچو، تم بھی نہ ہوتے، اس رات میں اس درخت تلے مر جاتی، جوک نہیں خدا قسم مر جاتی۔ پھر دوسری صبح میرے ممی ڈیڈی میری لاش شناخت کرنے تھانے آتے۔ سیمی، تم اپنے والدین کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی؟ گلبرگ 3 میں، امریکی اسپتال کی پشت پر۔ ہاں وہیں، جیسے اس وقت میں اٹھنا چاہتی ہوں لیکن اٹھ نہیں سکتی، اسی طرح وہاں جانا چاہتی ہوں لیکن جا نہیں سکتی۔ لیکن کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ زار زار رونے لگی۔ اس کے رونے میں ایک ایسے چشمے کی آواز تھی جو پتھریلی جگہ سے سر پھوڑ کر گزر رہا ہو۔ آؤ آفتاب کی باتیں کریں، میں نے اسے دلاسا دے کر کہا۔ یکدم وہ مکمل دلچسپی بن گئی۔ وہ تمہارا دوست تھا نا؟ بتاؤ، تمہیں اس سے محبت تھی؟ ضرور ہوگی، میں نے سنا ہے ہاسٹل میں لڑکے ہومو سیکشول ہوتے ہیں۔ سچ سچ بتانا، کیا تمہارا اس کا جسمانی تعلق تھا؟ میں دنگ رہ گیا۔ بھنڈی کے زرد پھولوں جیسی رنگت پر اس وقت ہلکی ہلکی سرخی چھا رہی تھی۔ میں سوچنے لگا، شاید مجھ سے جسمانی تعلق استوار کرنے کی بھی یہی وجہ نہ ہو کہ اسے اپنے جسم کی پرواہ نہیں، بلکہ شاید میرے توسط سے اب بھی وہ آفتاب تک پہنچنا چاہتی تھی۔ میں چپ ہو گیا۔ وہ بہت خطرناک پانیوں میں بغیر لائف سیونگ بلٹ کے تیر رہی تھی۔ اچھا نہ صحیح، تم مجھے اپنے متعلق کچھ بتانا نہیں چاہتے۔ میں نے تو تم سے کچھ نہیں چھپایا قیوم، اندر کی باتیں بھی تمہیں بتا دیں، نہ بتانے والی بھی۔